اچھا ایک چیز اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ زیارت کے بعد اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہی والے افراد کے جن کو ہر وقت اب عام طور پہ واقعات کو جھٹلانے کا شوق ہوتا ہے، پھر فضائل کی باتوں کو جھٹلانے کا شوق ہوتا ہے، تو ان کو اس بات پہ بھی یعنی غور و فکر کیے بغیر کہ اس کے اندر کیا پہلو ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر فلاں اگر زیارت کر لی جائے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تقدم من ذنبہ وما تاخر، یعنی اگلے اور پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کھلی اجازت مل گئی ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ بس آپ زیارت کر لیں اور اگلے گناہ بھی آپ کے معاف ہو جائیں. تو یہ سرسری سا جو انداز فکر ہے نا، بغیر غور و فکر کے اعتراضات داغنے کا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. یعنی سمجھنا چاہیے. دیکھیے اب میں آپ کو بتاؤں، جیسے مثلا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو کوئی میرے والد کی توس میں زیارت کرے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی، تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. دیکھیے یہاں پر گزشتہ گناہوں کو بھی بخشنے کا ہے اور آئندہ گناہوں کو بھی بخشنے کا ذکر آیا ہے. اسی طریقے سے مثلا رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر وہ عورت جو نماز پڑھتی ہو، ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی آئندہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ آئندہ گناہ بخشے جاتے ہیں تو ہمیں لائسنس مل گیا. اس کے معنی علماء نے بتائے ہیں کہ ایک معنی تو اس کے یہ ہیں کہ اگر اس سے آئندہ گناہ ہو بھی گئے تو اس زیارت کی برکت کی وجہ سے یا اس عمل کی برکت کی وجہ سے جس میں آئندہ گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق فوراً نصیب ہو جاتی ہے. اور جب توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو گناہ کرنے کی پرمیشن مل رہی ہے، بلکہ اس کو جلد توبہ کی توفیق مل جاتی. تو اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں. یا وہ آئندہ زندگی اس طرح سے گزارتا، مثلا زیارت کر کے آئے، اس زیارت کرنے کی فضیلت کی وجہ سے ایسی توفیقات اس کو ملی کہ اگر اس سے کبھی گناہ ہو بھی گیا تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں جو نادانستگی میں ہو جاتے ہیں، اول تو خود ہی وہ اس کے گناہوں میں کمی واقع ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی ہو جائیں تو وہ پروردگار ان کو معاف کرتا رہے گا. قرآن کی آیات بھی ہے کہ ان کتنے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے، یعنی جو مفہوم ہے آیت کا. تو بہرحال کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار ویسے ہی معاف کر رہا ہوتا ہے ہمارے. تو بہرحال اس کے اندر تقدم من ذنبہ وما تاخر، یعنی اگلے اور پچھلے سارے گناہ کا معاف ہونا یہ بالکل عین ممکن ہے. اگر ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ اس زیارت کی برکت سے وہ گناہ خود ہی بہت کم کرتا ہے، اور کبھی کچھ گناہ اس سے ہو جائیں تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے. یعنی یہ معنی ہیں اس کے. اسی طریقے سے مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے زیارت امام حسین کی یا امام علی رضا کی یا امیر المومنین کی یا جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے ان کی، تو اکثر روایات میں آپ کو ملتا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی. اچھا خالی زیارت کے حوالے سے نہیں، بہت سارے اعمال کے لیے پوری ایک تفصیل ہے کہ جس میں جو ہے آ جاتا ہے کہ وجبت لہ الجنہ، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. تو جنت واجب ہونے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی اس کو اس اعمال کی برکت سے ایسی توفیقات ملتی ہیں کہ وہ پھر آئندہ زندگی وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے خود بخود بچتا رہتا ہے. جب وہ گناہ بھی نہیں کرے گا، نیکیاں کرتا رہے گا، تو جنت میں تو جائے گا ہی. تو وہاں پر بھی جنت کے واجب ہونے سے یہ والی چیز مراد ہوتی ہے.